السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ ظہور کے بعد امام مہدی رضی اللہ عنہ کی جد و جہد کیا ہوگی، ان کی کوشش کیا ہوگی۔ دیکھیں، آج کے بدلتے ہوئے عالمی حالات میں جب ظلم، ناانصافی، انتشار، یہ ساری چیزیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں، تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی جد و جہد انسانیت کو عدل و انصاف کا حقیقی نظام فراہم کرنے کے لیے ہوگی۔ ظہور کے بعد ان کی تحریک ظلم کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گی اور حق کو غالب کرے گی اور دنیا کو امن و عدل کے نئے دور میں داخل کرے گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ سوال ہے کہ ظہور کے بعد ان کے جد و جہد کی نوعیت کیا ہوگی اور جو کچھ وہ کریں گے وہ ان کے لیے کیوں کر ممکن ہوگا۔ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں سے جس قیامت خیز معرکہ آرائی کا سامنا ہوگا، اس کی گرمی سے وہ کیوں کر سرخرو ہو کر نکلیں گے، جبکہ آج کی دنیا میں سیاسی، فکری، معاشی، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی اور شیطانی طاقتیں ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ زمین پر اور سمندروں میں ان کی حکمرانی ہے، فضا اور خلا میں ان کی برتری کا شور ہے۔ بظاہر ایسی کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو توڑ سکیں گے۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ کئی مسلم ملکوں سے زیادہ ہے۔ ایک تھنک ٹینک ایسا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کو 100 سال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکہ اور روس آپس میں روایتی دشمنی تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اسلام ممالک کی بات آتی ہے، مسلم ممالک کی بات آتی ہے، تو بغیر کسی ترغیب کے خود بخود فطرتاً اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا، ان کا اتحاد و اتفاق تو وجود میں ہی دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی حکومت کے قیام کے لیے آیا ہے۔ دنیا بھر کی معیاری ترین یونیورسٹیاں مغرب میں ہیں۔ امریکہ میں 5758 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ پوری مسلم دنیا کے 57 ممالک میں یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 ہے، اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جسے دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیوں میں شمار کیا جا سکتا ہو۔ مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذہین ترین دماغوں اور اعلیٰ ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراعات کے عوض کھینچ کر اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ وہیں ہو کر رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل، مفاد پرست اور حب الوطنی سے عاری کچرا مال ہی موجودہ بیوروکریسی کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نظم و ضبط، تعلیم و تربیت، اعلیٰ اخلاقیات، بلند نظری، اجتماعیت، صبر و تقوی اور پرہیزگاری، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو کسی انسانی گروہ کو قوم اور فتح گر کو فاتح بناتی ہے، ہر اس چیز کی ایک ایک کر کے کمی پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ذہانت کا تو لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے، مگر یہی ذہانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام کے آگے نہیں دے رہی۔ جوں وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہر صبح مغرب کی کسی نئی انوکھی ترقی کی نوید اور ہر شام مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لا رہی ہیں۔ اس صورتحال میں کیا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کسی ماوراء الفطرت قوت اور طاقت کے مالک ہوں گے کہ ان تمام مادی قوتوں کو طبعی قوانین سے ہٹ کر شکست دینا ان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامتوں سے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو پامال کر ڈالیں گے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی، یا اس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری، عملی اور عسکری جد و جہد کا عمل دخل بھی ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اچانک یہ کایا کیسے پلٹ جائے گی کہ مغرب کے حق میں رخ کر کے چلنے والی ہوائیں داد رسی کی نوید بن جائیں گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کفر کے اس فتنہ خیز غلبے کا توڑ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بے لوث اور اہل قیادت اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی صلاحیت اور منتشر جد و جہد دونوں مل کر کریں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی محیر العقول کرامات کو بھی ظاہر فرمائے گا، لیکن
ان کی جو سب سے بڑی کرامت ہوگی وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے تو اس کی برکت سے ان کے تمام ساتھیوں کو یکسوئی اور یک فکری نصیب ہو جائے گی۔ ان سب کی سوچ ایک فکر ہی نہیں، انداز فکر بھی ایک اور طرز عمل بھی ایک ہوگا۔ ان کے دل سے حسد و بغض، کینہ و عناد، یہ ساری خرابیاں نکل جائیں گی۔ باہمی اختلافات اور امیر کی نافرمانی کی نحوست سے یہ سارے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ جینے اور مرنے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی کامل اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ موت سے مراد طبعی موت ہی نہیں ہوتی، طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے۔ یعنی آج کل بہت سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، موت کو خوشی خوشی گلے لگا رہے ہیں، لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پر ویسا غلبہ نہیں پا سکتے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس نبوی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بے نفسی اور اجتماعی مقصد کے حصول کی لگن اور اس لگن میں فنائیت اس قدر واضح ہوگی کہ تمام روئے زمین کے صالح اور نیک مسلمان اپنے آپ کو مٹا کر اپنا سب کچھ ان کو سونپ دیں گے اور ان پر ویسا اعتماد اور بھروسہ کریں گے جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے لوگوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے کہ یورپ کی صلیبی افواج کے اتحاد کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اپنی فوج یعنی مصر و شام کی فوج کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ البتہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مجاہد قبائل جب ان کو دیکھتے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یوں چکر لگا رہے ہیں جیسے اکلوتے بچے کی ماں اس کی تلاش میں بلائی بلائی پھرتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، یا للاسلام یا للاسلام، کہ اے مسلمانوں اسلام کی مدد کرو، اے مسلمانوں اسلام کی خبر لو، تو یہ سارے قبائل جو اپنی عصبیت، سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خرچ نہ ہوتا تو اپنے خرچ پر، اپنے اسلحے سے اور اپنے جی جان سے میدان میں ڈٹے رہتے تھے، اور سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کو کفر و ارتداد سے زیادہ سخت عار والی بات سمجھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی ان کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، اور اگر فتح ہوئی تو اس کے فوائد سلطان صلاح الدین ایوبی خود ہرگز نہیں سمیٹے گا، بلکہ یہ سارے ثمرات و نتائج اسلام کی جھولی میں جائیں گے۔ اگر آج کی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلا دے تو خدا کی قسم کایا پلٹنے میں اتنے ہی دن لگیں گے جتنے کہ قائد کو اپنی بے نفسی اور اسلام کے لیے فدائیت و فنائیت ثابت کرنے میں لگتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس ممتاز صفت کو ثابت کر دیں گے۔ جب دنیا بھر میں بکھرے ہوئے قابل و لائق علماء یا طالبان یا مجاہد، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسداں، سرمایہ دار، انتظام کے ماہر، عسکریت سے واقف، غرض یہ کہ مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کی قدموں میں لا ڈالیں گے اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے، مکمل فرما برداری کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی انا کی، اپنی خواہشات اور مزاجوں کی انفرادیت کی مکمل نفی کر ڈالیں گے۔ یہ ساری خرابیاں کو اپنے دلوں سے نکال باہر پھینکیں گے۔ یہ وہ یادگار منظر اور مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورے کے دوران آسمان نے دیکھی تھی، جس نے حطین کے معرکے سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھی، اور جسے ناٹو اور نان نیٹو ممالک کا اتحاد آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور جسے دنیا ایک بار پھر بالآخر آخری معرکے سے قبل دیکھے گی، اور جب دیکھے گی تو سارے اسٹائل اور ہیروشپ، ساری چوکڑیاں، اڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائے گی۔
بہرحال اب ہم اصل سوال کی طرف پھر لوٹتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان ساری خرابیوں کو کس طرح دور کریں گے، ختم فرمائیں گے۔ دیکھیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین طرح کی طاقتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، صالح اور قابل مسلمان۔ نمبر دو، نیک بخت یہودی، ان کا سرمایہ اور علم۔ نمبر تین، سعادت مند عیسائی اور ان کا تجربہ اور ٹیکنالوجی۔ یہ تین طاقتیں ہوں گی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ پھر خود حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی قابلیت، ذہانت، جرأت و شجاعت اور ان کے ساتھ غیبی ہدایت، یعنی ہر موقع پر درست فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ لیکن ان سب کے باوجود 7 سال کے قلیل عرصے میں، تھوڑے سے عرصے میں، آخر کس طرح وہ طاقت کے ان پہاڑوں کو جگہ سے ہلا سکیں گے جو گزشتہ 200-300 سالوں میں مغرب نے تھپی لگا کر کھڑے کیے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ظاہر میں سنت کی کامل اتباع اور باطن میں رب تعالی سے کامل تعلق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے جد و جہد، ان کی کوشش اور جہاد و قتال میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ کائنات میں کار فرما غیبی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی۔ مغرب کی دجالی طاقت محض مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ مادہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں بہت ہی پست اور حقیر ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوں گی۔ ان کو غیر معمولی کراماتی اور معجزاتی طاقتیں دی جائیں گی۔ دیکھیں، دنیا کے ختم ہو جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے میں آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پر عمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سارے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی ایک رات میں صلاح کے بلند مقام تک پہنچا دیں گے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلنے والا لشکر، جس کا سربراہ سفیانی نام کا شخص ہوگا، اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لیں۔ چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ ڈالیں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے، نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے شہر پناہ کا ایک حصہ گر جائے گا۔ اس میں ایک اہم نکتہ ہے کہ اس روایت میں ایک لفظ ہے 70,000 من بنی اسحاق ہے، یعنی بنو اسحاق میں سے 70,000 مجاہدین۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہاں بنی اسماعیل مراد ہیں، تاہم مسلم شریف کے تمام نسخوں میں من بنی اسحاق ہی لکھا ہوا ہے۔ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ اگر حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی اسحاق سے مراد وہ افراد ہوں گے جو اس زمانے میں مسلمان ہو کر لشکر مہدی میں شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔ اور بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں بنو اسحاق ہی درست ہے اور اس سے مراد پٹھان حضرات ہیں، کہ مؤرخین کے ایک طبقے کے مطابق نسلی طور پر یہ اہل کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پر یہ میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے کہ حدیث شریف میں وضاحت ہے کہ نہ اسلحہ سے لڑیں گے، نہ وہ تیر پھینکیں گے، بلکہ تیر پھینکنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے طور پر جو بہترین وسائل دستیاب ہوں انہیں حاصل کریں اور غلبہ دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں۔ آگے ایک وقت پر اللہ تبارک و تعالی خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدا فرما دیں گے۔ یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فوج امریکن و اسرائیل آرمی کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی چوکڑیاں بھرتا ہوا فرار ہوگا، اس کی ساری شیطانی اور مادی طاقتیں سلب ہو جائیں گی، چھین لی جائیں گی، اور شام تک ہر پتھر پکار کر مجاہدین سے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے آ کر ختم کر دے، اسے آ کر ہلاک کر دے، اس کی گردن اڑا دے۔ اب بتائیے کہ جب دجال ان کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا،
یعنی شاید وہ 6 ملین ڈالر مین یا ٹرمینیٹر کی طرح جزوی طور پر دھات پر مشتمل انسان ہوگا۔ فتنہ پرداز یہودی مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک دن میں کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی جو اہل حق کو حاصل ہو جائے گی؟ اگر آپ اس چیز کی وضاحت چاہتے ہیں کہ تقوی اور جہاد کے بلبوتے پر غیبی طاقتیں کمزور و ناتواں مسلمان کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقت کو پگھلا ڈالیں گی، لہذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا چاہیے یا اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، لہٰذا لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی، لہٰذا لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک صورت کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھسا دے۔ نمبر 3، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے دلوں کے لیے زیادہ اطمینان اور طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور دیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا، لہٰذا مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پھولنے لگے گا، پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسے جالیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اب ذرا بتائیے، جب نتیجہ ہی تقویٰ اور جہاد مسلسل کی برکت سے دشمن کے ہتھیار ناکارہ ہوئے اور مسلمانوں کی طویل جد و جہد کے بعد انہیں یہود پر مسلط کیے جانے پر موقوف ہے، تو پھر اس بات پر افسوس کا کیا فائدہ؟ دشمن کے پاس یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، اور اس پر دل جلانے سے کیا حاصل کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کمپیوٹر سسٹم ہمارے پاس نہیں، یا ہم اتنے فٹ اونچی اڑان نہیں بھر سکتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع سے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری رکھنا چاہیے، اور بس مادی طاقت سے نہ ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ہم ان پر غلبہ پائیں گے۔ ہاں، اس پر ضرور فکر مند ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی، جبکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے، یا عصر کی جماعت کا اہتمام ہم سے نہیں ہو پا رہا، حالانکہ یہ یہودیوں کے کلی خاتمے کا وقت ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رات کو مسلح اور دن کو گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد، عبادت گزار، شب زندہ دار اور دن کے وقت شہسوار کتنے ہیں؟ جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر تو نہیں ہو گیا؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت، ملامت کی پرواہ کیے بغیر جہاد کی بابرکت سنت پر ڈٹے رہیں گے۔ جہاد کی جسمانی، ذہنی، نظریاتی، عسکری تربیت سے تو کوئی غافل نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ نہیں چل سکیں گے جنہیں جان و مال، عیش و آرام، گھر و بار، بیوی بال بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے سے روکتی ہوگی۔